وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، اور یہاں پر جو واو عاطفہ ہے، یہ عطف جو ہے وہ عطف الخاص علی العام ہے۔ یہاں عطف تغیر کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مرجیہ وغیرہ اس معاملے میں دھوکہ دیتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ یہاں عطف تغیر کا بناتے ہیں، حالانکہ یہاں پر یہ عطف الخاص علی العام ہے۔ اس کی امثلہ بھی ہم نے آپ کو دی تھی۔ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، ایسی جنتیں کہ تجری من تحتها الانہار، چل رہی ہیں اس کے نیچے نہر۔ کلما رزقوا منها من ثمرہ، کلما جب بھی رزقوا انہیں دیا جائے گا، منہا اس جنت سے، اس سے، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، بطور کھانا، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اہل جنت کو پھل جو دیے جائیں گے، وہ پھل شکل میں، ظاہر دیکھنے میں دنیا کے پھل کے مشابہ ہوں گے، انہی سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے پھلوں کی مشابہت سے ہٹا کر کے کو منفرد چیز جس کی مشابہت دنیا کے پھل سے نہ ہو، وہ ان کو ایسے پھل کیوں نہیں دیے؟ دنیا سے ملتے جلتے پھل کیوں دیے؟ یا دوسرا یوں کہہ لیجیے کہ پھلوں کو دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا دینا، دنیا کے پھلوں سے مشابہ پھل دینے میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ دنیا کا پھل جو ہے وہ تو بطور پھل لوگوں کے ذہن میں راسخ ہے، اس کی پہچان بھی ہے، اس کے اندر جو ہے انسان کی تڑپ اور چاہت بھی ہے، اسے کھانے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ یہ پھل کھایا کیسے جاتا ہے۔ تو ہر پھل کے کھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو نا، آم کو کھانے کا انداز اور ہے، اچھا کنو مالٹا فروٹر اس کو کھانے کا انداز اور ہے، اور خوبانی کھانے کا انداز، خوبانی پھل جو ہے اس کو کھانے کا طریقہ اور ہے۔ اچھا اگر آپ کبھی دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا پھل آ جائے جو پھل آپ جس سے مانوس نہیں ہے، آپ کو پہچان نہیں ہے، تو عام آدمی بیچارہ ڈرتا اس پھل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس کو پکڑیں گے تو شرمندگی ہوئی، یہی نہیں پتا یہ کھانا کیسے۔ مثال لے لیں، آپ ایک دم مثال دے دیتا ہوں۔ عام آدمی کے سامنے آپ جو ہے وہ کیوی رکھ دیں، یہ پھل آج کل آتا کیوی، اب کیوی وہ پھل آپ سامنے رکھ دے کسی کے، عام بندہ جو ہے وہ چارہ ڈرتا ہاتھ ہی لگائے گا، پھر 20 دفعہ سوچے گا انہوں کھانا کہیں گے، نہ اس نے دیکھا بیچارہ نہ اس نے کھایا، وہ شریف آدمی ہاتھ ہی نہیں لگایا ڈرتا ہوا، اس لیے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ کھایا کہہ جاتا ہے، اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری بےزتی ہو۔ اسی طرح ایک پھل اور چلتا ہے شریفہ، یہ پھل اناناس اس طرح ہوتا ہے نا، یہ ذرا اس سے اسی سٹائل کے اس کے نشانات ہوتے ہیں سبز رنگ کے، اور یہ ذرا اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا اکثر لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو کھاتے ہیں، عام لوگ بندے پہنچ میں بھی نہیں ہوتا، لوگ کھاتے بھی کم ہیں۔ اچھا آپ کسی عام بندے کے سامنے آتے، وہ بیچارہ ڈرتا ہاتھ ہی نہیں لگائے گا اس کو، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کو کھانے کا طریقہ کیا، کو چھیل کے کھانا ہے، ڈریڈ کاٹ کے کھانا ہے، اس کے اندر کوئی فروٹر کی طرح کو پھاڑیاں اس کے جب پیس ہو گے، یا یہ جو آم کی طرح اس کے اندر سے گودا جو ہے وہ اس کا وہ نکلے گا، کیا ہو اس کو کھانے کا طریقہ، وہ ڈرتا ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کی رغبت ختم ہو جائے گا۔ تو
تو دنیا کے پھلوں کی مانند اللہ نے پھل دیے تاکہ لوگوں کو اس سے انس ہے، اس کو کھانے کا انداز آتا ہے، ان کی رغبت قائم رہے۔ وہ صرف شکلاً دنیا کی مانند ہوں گے، حقیقت میں وہ جو ہے جنتی پھل، وہ جو ہے ذائقے میں، لطف میں دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ حکمت ہے دنیا کی مثل پھل دینے کے اندر۔ وہ بھی جو ہے متشابہ ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی اس میں نہایت پاکیزہ، نہ وہ حیض، نہ ان کو جو ہے وہ نفاس، نہ ان کو جو ہے وہ ریت، نہ تھوک، نہ نزلہ، نہ بلغ، کوئی کسی قسم کی گندگی غراضت نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے انسان کی طبی حاجت مرد و زن کی اپنی اپنی ہے، تو اب کئی لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں مردوں کو تو مل گئی حورے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ بھی اعتراض بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے ان کے خامد جو ہیں، چونکہ جس طرح عورتوں کی خواہش عورتوں کے مطابق، مردوں کی خواہش مردوں کے مطابق ہے، تو جس طرح مرد کو اپنی خواہش کے لیے عورت ہے یا اس کی ضرورت کے لیے عورت ہے، ان کے ساتھ باہمی تعلق اس کا رشتہ ہے، اسی طرح عورت کے لیے خامد ہوگا اس کا۔ اور باقی جو ہے اگر وہ عورت یا اس کا خامد ایسا میسر نہیں ہے تو عورت جو ہے قرآن جو ہے مجید نے واضح کر دیا کہ جنت میں جو چاہت ہوگی عورت کی اس کو وہی ملے گا، مرد کی بھی جو چاہت ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے وہ کمی ہے، عورت جو چاہے، اسے جنتی مرد چاہیے، اسے جنت کی کوئی نعمت چاہیے، جو تمنا طلب کرے گی اسے وہی چیز مل جائے گی، کمی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا بیان کرنے سے کوئی بھی مثال، ما بعوضة جو مچھر کی ہے، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر کے ہے، یعنی خفت میں، جسامت میں، رذالت میں، وہ چیز سے بڑھ کے بھی ہو، مکھی جب مچھر سے بھی حقیر ذلیل وہ چیز ہے۔ تو بھئی مثال کا مقصد ہوتا ہے کہ مسیر جس چیز کی مثال بیان کرنی ہے اس کی حالت کی عکاسی کرے، اس کی پوری چیز کو واضح بیان کرے۔ جو چیز مسیر کے مناسب حال ہوتی ہے اسی چیز کے ساتھ مثال دینا، یہی اصل دانائی دانش مندی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے یہ چیز کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی شان جتنی عظیم بلند ہے، اللہ تعالیٰ جس قدر جلیل القدر ہے، تو کہتے دیکھو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا جس کا جلیل المرتبت ہے، رب کو زیب نہیں دیتا ایسی حقیر چیزوں کی اللہ باتیں کرے، مثالیں دے، تو اللہ کے بھائی مثالیں رب نے دی کس لیے ہے؟ اور بھائی یہی تو دنا کی دنائی ہوتی ہے کہ وہ عام فہم چیزوں میں عام سادہ باتوں سے بات سمجھا دے، اس انداز سے بات دے سمجھا دے کہ صرف جو ہے مفکر ہی نہیں، سادہ بندہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو جو آسانی سے سمجھ لے۔ تو مثال کا اصل مقصد مدعا مقصد سمجھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو چیز موضوع مناسب ہے اسی کے ساتھ بات مثال بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ضمناً آپ اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی نا ایک مصیبت ہے۔ وہ مصیبت پتہ کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اسلام کامل مکمل دین ہے، یہ نہیں برداشت۔ کیوں؟ انہیں تکلیف یہ ہے کہ فقہ حنفی مکمل کامل ہونی چاہیے، اس کو اصل مانو، اس کو جو اس کے ترانے گاؤ، اسلام کو اصل نہیں کہنا۔ بھائی کیسے مان لے فقہ حنفی کو اصل؟ تو اس کے لیے پھر ان کی لنترانیاں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ کیسے اس کو کامل منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ ان کے فقہی مسئلے کی کمزوری سکم واضح کریں گے نا، اور بھائی دیکھو اس میں یہ سکم ہے، اس میں یہ اسکام ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، تو پھر وہ پتہ کریں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ دلیل سے آپ کو مطمئن کریں، الٹا اعتراض جواب پتہ کس پہ آئے گا؟
قرآن پہ اعتراض آئے گا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوگا، سیدھا اعتراض نقد قرآن حدیث پہ ہوگا۔ مثلا اب دیکھیں آپ فقہ حنفی کے کتنے مسائل ہیں کہ یہ فقہ حنفی کو کامل نہیں ہے، یہ تو ایک بدترین جھوٹ ہے کائنات کا جو عام بولا جاتا ہے کہ جی فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ الیاس گمن نے بھی بڑی دیدہ دلیری سے یہ جھوٹ بولا ہے اور بکواس کی ہے، کتاب لکھی ہے، اس کا ٹائٹل رکھا طالب الرحمان صاحب کی کتاب تھی کیا قرآن جو ہے کتاب تھی جس کا نام تھا کیا جو ہے فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو جواب میں کتاب لکھی جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ او بھائی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے تو پھر ناقص کیوں ہے؟ قرآن حدیث تو کامل ہے، قرآن حدیث کیا ہے؟ کامل شریعت ہے، فقہ حنفی کامل کیوں نہیں ہے؟ اس کے نقص کا عالم یہ ہے کتنے مسائل ہیں جن کا خود حنفیوں کو اعتراف ہے کہ ہماری حنفی فقہ کے اندر ان کا کوئی حل، مثال لے لیں کہ فقہ حنفی میں عورتوں کے کتنے مسائل کا حل، کتنے مسائل ہیں؟ طلاق خلع کے مسائل میں کئی ایسے مسئلے ہیں جن میں عورتوں کے مسائل کا حل نہیں تھا، تو جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہیلائے ناجزہ، ہیلا تو ناجزہ للحلیلہ العاجزہ، حلیلہ کہتے بیوی کو، یعنی ایسی بیوی جو اپنے خامد کے ظلم زیادتی نان نفقہ نہ دینے کی وجہ سے یا دیگر جو ہے وہ ظلموں کی وجہ سے پسی ہوئی ہے، وہ حلیلہ عاجزہ جو ہے اس کے لیے حلیلہ ناجزہ تکیش ارجنٹ ہیلا۔ اب اس میں مالکی فقہ پہ مسئلہ جو ہے وہ فتوے دیے اور مالکی فقہ کے مطابق جو ہے وہ فقہ حنفی اس کیس میں جو کہ مسئلوں کا حل نہیں تھا، فقہ مالکی سے عورتوں کے مسائل کا حل نکال دیا۔ نکالا کہاں سے؟ فقہ مالکی سے۔ فقہ حنفی کی کیا تھی؟ آج اس میں حل ہی نہیں تھا مسئلوں کا۔ اس کی ایک اور سادی مثال لے لو، آسان ہو جائے۔ فقہ حنفی کے اندر جو عورت اس کا خامد گم ہو جائے، مفقود الزوج عورت ہے، اب مفقود الزوج عورت جو ہے نا فقہ حنفی میں اس کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک اور ہے کہ وہ جب خامد گم ہو جائے تو اس کے گم ہونے کے بعد 120 سال عمر ہونے تک یہ انتظار کرے گی، دوسرے قول کے مطابق 90 سال عمر ہونے تک یہ کیا کرے گی؟ اپنے گم شدہ خامد کے آنے کا انتظار کرے گی۔ پھر اس کے بعد 4 ماہ اگر پھر بھی نہیں آتا، 4 ماہ 10 دن یہ پھر عدت گزارے گی متوفی عنہا زوجہا والی۔ اب عدت گزارنے کے بعد پھر یہ آگے نکاح کر سکتی ہے، انہیں دن پر قبر ہڈیاں بھی گل جان، کیونکہ امت کی عمر تو ساری 60-70 سال ہے۔ نبی نے آمار امت ما بین 60 الی 70، آپ نے فرمایا لوگوں میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال تک ہے، بڑے کم لوگ ہوں گے جنہیں 70 سے اوپر زندگی نصیب ہوگی۔ اب اس کا حل فقہ حنفی میں تو کوئی نہیں تھا، کوئی ایک چیز تھی تو امت کی عمریں ہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا؟ کہنے لگے تھوڑا آج ایسا کرو فقہ مالکی پہ کر لو فتویٰ، فقہ مالکی میں 4 سال انتظار ہے، انہوں نے فتویٰ لے لو۔ اگر یہ قرآن اس کا نچوڑ تھا وہ بھائی پھر وہاں سے فتوے چرانے کی ضرورت کیا تھی، وہاں سے نقل مارنے کی ضرورت کیا تھی، یا لہلا ناجزہ لکھ کر کے فقہ مالکی کے مطابق فتوے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پھنس جاتے ہو، پھر یہ کیوں کہہ دیتے ہو کہ شافعی مسلک کے عالم سے فتویٰ لے کے گزارا کر لے، ہماری فقہ میں مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے تنویر شاہ کاشمیری نے پھر یہ لکھا، اعتراف کیا تھا فیض الباری کے اندر، اس نے کہا لوگوں یاد رکھنا یہ فقہ کامل نہیں ہے، خبردار یہ کہا کہ فقہ حنفی کامل فقہ ہے۔ کہتے من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ فقد حاد عن الصواب، جو بندہ جو حنفی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سارا کا سارا دین فقہ حنفی کے اندر ہے، وہ رائے حق سے جو ہے وہ جو ہٹا ہوا ہے، وہ رائے حق سے گمراہ ہے، پھسلا ہوا رائے حق سے، وہ رائے حق میں قائم نہیں ہے۔ اب میں نے عرض کی تھی کہ جس طرح یہ مکھی مچھر کی مثال آئی نا، تو اللہ کے موقع مال کی مناسبت سے چیز ہے، تو مثال تو بات کو سمجھانے کے لیے جو موضوع تھی وہ دے دی جاتی ہے، اس میں تو ایسی شرمانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی کسی مسئلے کو لیتے ہیں
جب ہم ایسی بات کرتے ہیں بھائی قرآن حدیث پہ آؤ، آئمہ کی جو ہے اپنی آراء جن کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، جن کا حالات سے مناسب بھی کوئی نہیں ہے، قرآن حدیث کے مقابلے میں ان کو جو ہے بنیاد نہ بناؤ، اس کو پروموٹ نہ کرو، یہ دین نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کی شریعت ہے۔ پھر پتہ کہتے ہیں لو جی یہ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی سارا دین قرآن حدیث سے، سارا دین قرآن حدیث میں ہے۔ اچھا ایسا کرو ماجھا لال بتاؤ کتنے قرآن سے؟ اچھا سارا دین قرآن حدیث میں ہے نا؟ اچھا حدیث میں یہ تو آ گیا کہ اگر آپ کے پانی میں، دودھ میں، چائے میں، آپ کی کوئی پینے والے مشروب میں اگر مکھی گر جائے تو وہ ایک پر جو ہے اس پہ گرتی ہے اور ایک پر بچا کے رکھتی ہے، تو اس کو تو حکم ہے کہ ڈبو کے نکالو۔ اچھا اگر پڑ جائے اس میں بھیڑ، جن پنجابی ڈھونڈ گئے نہیں، اگر اس میں بھیڑ گر جائے، اگر اس کے اندر مچھر گر جائے تو ہوں دسو قرآن حدیث وچوں اس کو ڈبو کے نکالنا ہے یا ویسے نکالنا ہے؟ پھر وہ لاؤ جا چیز پلید ہے کہ نجس ہے، لاؤ حکم اس کا، وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ اچھا بندہ پہلے سنجیدگی سے سوچنے کی بات یہ ہے، اچھا یہ بتلاؤ یہ اعتراض اہل حدیثوں پہ ہے کہ قرآن حدیث پہ؟ جی مت ماری نہیں قوم کی، وہ اختلاف تمہیں اہل حدیثوں سے ہے، تانے تم غیر مقلدین کو، مقلدوں کو دیتے ہو۔ اور ظالمو تمہاری بدبختی کی انتہا نہیں ہے کہ تمہیں تنقید کرنے کے لیے قرآن ملا اور حدیث ملی کہ دین ہی ناقص ہے، دین کو ناقص بنانے پہ تلے ہوئے ہو کہ معاذ اللہ یہ دین ہی کامل نہیں ہے، یہ دین ناقص ہے، یاد باللہ ہے۔ قرآن حدیث میں ماجدہ حکم کوئی نہیں۔ کمال یہ محلہ امر سریاں میری تقریر تھی تو میں نے، مجھے وہاں ایک سوال ہوا یہی والا، میں نے کہا بھی دیکھو ایک منٹ جواب میں دے دیتا ہوں، پہلے یہ بات سمجھو۔ یہ تم کہتے ہو کہ قرآن حدیث سے بحث حلال دکھاؤ، میں نے کہا تو قرآن حدیث میں یہ حلال ہے، امام حنیفہ کا کمال کوئی نہیں۔ اگر بحث قرآن حدیث سے حلال ثابت ہے تو امام حنیفہ کا کمال کوئی نہیں۔ اگر قرآن حدیث سے حلال نہیں ثابت ہوتی تو ابو حنیفہ کا اختیار کوئی نہیں۔ جس چیز کو رب نے حرام رکھا ہو امام حنیفہ اس کو حلال تو نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ امام صاحب تو کر نہیں سکتے۔ میں کہا لہٰذا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم تو ہر حال میں رہ گئے، پھر بھی جب رڑے پر تمہیں تو پھر بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے جو ہے اگر بات کرو گے ہلت بھی تو آگے آیت آ رہی ہے، ہم سے بتا دیتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے اس نے پیدا کیا تمہارے جو کوئی زمین میں سب کا سب۔ یہ آیت دلیل ہے عبادت اصلیہ کی کہ اصلا ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے۔ حرام صرف وہ ہوگی جسے جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دے، جسے وہ شریعت حرام کر دے، جسے شریعت حرام نہ کرے وہ حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پھر شریعت نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا، جو نشانیاں بیان کی ہیں، کل ذی نام السباع و کل ذی بحر طیر، تو اب ان نشانیوں کو دیکھ لو، حرام جانوروں کی کوئی بحث پائی نہیں جاتی، یہ ذی نام جانور بھی نہیں ہے تو لہذا میں تو لال ہے۔ باقی رہ گیا کہ پانی میں مچھر گر گیا، پانی میں بھیڑ گر گیا، تو انہوں وہ پانی پلیت ہے کہ پا کے ڈبو کے نکالیے کہ بغیر ڈبو کے؟ وہ بھائی حدیث کو دھیان سے توجہ سے سمجھ لیتے تو اعتراض ختم ہو جانا تھا۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے تم نے حدیث رسول کو سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب دل میں بغض ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں نفرت ہو، پھر محبت پھر حدیث رسول کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی، پھر اس کی سمجھ اور فقاہت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تقلیدی غلاظت جو ہے اس کو اپنے دماغ سے اتارو۔ حدیث رسول اپنے مفہوم میں بڑی بین واضح مثال لے لیجیے۔ کیسے؟ حدیث میں علت بیان ہوئی ہے کہ مکھی جو ہے فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِإِحْدَى جَنَاحَيْهِ، مکھی کی جو ہے وہ اپنے دو پروں میں سے ایک پر کے ساتھ اپنا دفاع کرتی، بچاؤ کرتی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ، کیونکہ مکھی کے دو جو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے میں کیا ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ تو وہ اپنا دفاع کرتی بیماری والے پر سے، بیماری والا پر وہ ڈبوتی ہے، تو کہا کہ اسی کا تریاق دوسرے پر میں موجود ہے، اسی کا علاج دوسرے پر میں موجود ہے، اسی کا توڑ
دوسرے پر کے اندر موجود ہے تو اس کو ڈبو دو تاکہ اس کا جو ہے بیماری وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی. تو حدیث رسول نے تو سمجھا دیا مسئلہ کہ مسلمانوں اور ڈبونا اس چیز کو ہے جس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری دوسرے میں کیا ہو, اس کو ڈبونا ہے. کس کو ڈبونا ہے؟ جس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری دوسرے میں شفا ہو. اچھا بھائی آپ کہتے ہیں ڈبو کے نکالنے کے ساتھ ہی آپ مچھر کے پروں میں بیماری اور شفا ثابت کی دلیل دے دیں. مچھر کے پر میں بیماری اور شفا تو ثابت کر رہے ہیں, پھر ڈبونے کا حکم بیان کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ بھیڑ کے پروں کے اندر آپ جو ہے وہ بیماری اور شفا ثابت کر دیں, ہم ڈبونے کا حکم ثابت کر دیتے ہیں. یہ کون سا مسئلہ؟ اذ لیسا فلیسا, جب اس کے پروں میں یہ علت ہی ثابت نہیں ہے جو علت ذباب میں ہے, مکھی میں ہے, تو پھر اس کا حکم بھی نہیں ہے. جس میں یہ علت پائی جائے گی اس کا یہ حکم ہوگا, جس میں یہ علت نہیں اس کا یہ حکم بھی نہیں ہوگا. پھر دوسرا اعتراض کھڑا ہے, بھی پھر وہ دسو اب یہ بتلاؤ کہ وہ مچھر کے گرنے سے وہ پلید ہے کہ پاک ہے, وہ بھیڑ کے گرنے سے مشروب پلید ہے کہ پاک ہے. او بھائی ایسا تو ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے, پاک ہے, نجس نہیں ہے. عبادت اصلیہ کے تحت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اصل ہر چیز حلال ہوتی ہے, اصل ہر چیز پاک ہوتی ہے. حرام وہی ہوگی جس کو شریعت سے اس کی دلیل مل جائے, پلید وہی ہوگی جس کی نجاست کی آپ بھیڑ کی نجاست کی دلیل دے دے, ہم اس کو نجس قرار دے دیتے ہیں. آپ جو ہے مچھر کی نجاست کی دلیل دے دے, ہم نجس قرار دے دیتے ہیں. اذ لیسا فلیسا, جب نجاست کی دلیل کوئی نہیں تو اس مشروب کے نجس ہونے کی بھی دلیل کوئی نہیں. جب مچھر کے نجاست کی دلیل کوئی نہیں تو اس مشروب کے نجس ہونے کی بھی دلیل. ہاں کسی کا دل نہیں مانتا, نہیں اس کو جب اس کا مزاج برداشت کرتا وہ الگ بات ہے, لیکن شرعی حکم لگانے کے لیے شرعی دلیل مطلوب ہے. بات سمجھے؟ چلیے جی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یقیناً یہ برحق ہے, یہی حق ہے. اور دیکھو انہ الحق ہے نا, انم شامل فعل ہوس کا اسم ہے اور الحق اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو اب دیکھو یہ چونکہ انا انا یہ نواز کے ابتدا میں سے ہوتے ہیں, یہ مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں نا اصل میں, تو مبتدا کے ابتدا ختم کر دیتے ہیں, جو مبتدا ہوتا ہے اس کو یہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں, خبر جو ہے وہ ان کی خبر بن جاتی ہے. تو اب اس کو سامنے رکھیں تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر, اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر, تو الحق معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. اس لیے ترجمے کے اندر جو ہے وہ حصر کا معنی کیا ہے کہ انہ الحق, یقیناً وہی حق ہے جو رب نے بیان کیا, وہی برحق ہے, سر وہی برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ مثال بیان کرنے کا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہ اللہ ہدایت گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو, اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو. یہاں ایک اور بھی بات جو سمجھے قرآن نے جو واضح کی, اور قلیل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام توجہ سے, قلیل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس کی ضد یہ ہے, قلیل کے مقابلے میں عموماً کثیر ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات کثیر کے مقابلے میں بھی کثیر ہی ہوتا ہے, اور کثیر کے مقابلے میں بھی قرآن کی آیت پڑھ کے یذل بہ کثیرا ویہدی بہ, اور اس مثال کے ذریعے اللہ جن کو گمراہ کرتا وہ بھی کیا ہیں؟ کثیر, اور جنہیں ہدایت دیتا وہ بھی کیا ہیں؟ عام یہ ہے کہ قلیل کے کثیر ہوتا ہے قلیل کے مقابلے میں, لیکن بسا اوقات کثیر کے مقابلے میں کثیر بھی آتا ہے, جیسا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو ہی. اب نافرمان کون ہے؟ آگے اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کی کہ بدکار نافرمان لوگ کون ہوتے ہیں. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, مایا نافرمان وہ لوگ ہیں جو توڑتے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو
ٹھیک ہے جی، جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے رب سے کیا اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو اب اپنے رب سے کیے وعدے انہوں نے کیا کر دیے؟ توڑ دی۔ تو اب یہاں پر اللہ نے بدکار لوگوں کی 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلے نمبر پر رب کے میثاق کا نقض، رب کے وعدوں کو توڑنا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کو ملانے کا، رشتہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام اس معاملے میں اتنا زور دیتے، ہر خطبہ جمعہ، نکاح، حج یا وعظ و نصیحت کا ویسے کوئی خطبہ، ہر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگوں تم ڈر جاؤ اپنے اس اللہ سے جس کے نام پہ تم آپس میں سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عرش، جب اللہ تعالی رشتہ داری پیدا کی نا تو یہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی اور کہنے لگی یا اللہ ھذا مقام العائذ بک، یا اللہ یہ ایسا موقع ہے کہ تجھ سے جو کسی چیز سے پناہ مانگے اسے پناہ ملتی ہے۔ تو جو ہے تو اس رشتہ داری نے، قرابت داری نے اللہ سے سوال کیا اور عرض کیا، کہنے لگی کہ یا اللہ میرا جو ہے سوال، میرا تقاضا، میری ریکویسٹ، گزارا یہ ہے کہ مجھے توڑا نہ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرابت دار رشتہ داری کو یہ ضمانت دے دی، الا من وصلہ کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا ملائے گا میں اللہ اس کو جو اپنی رحمت سے ملا دوں گا، ومن قطع کے قطعتہ، جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ فتح واب الرحمہ، رمضان کی مناسبت سے یہ مجیب سامنے رکھیے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اپنے رشتہ داریاں، تعلقات، اپنے جو ننیال دیال سسرال، والدین بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کی نوعیت دیکھنے، ایسا نہ ہو رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور ہم جو ہے کہیں اس رحمت سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ بدکار لوگوں کا کام ہے، نافرمانوں کا کام ہے۔ مایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو اللہ نے حکم دیا جس کو ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اب زمین میں خرابی جو ہے، پہلی 3 نشانیاں ہوگی، اللہ کے ہاتھ کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، فساد فی الارض، فرمایا نافرمان بدکار لوگ، ان کی یہ 3 موٹی نشانیاں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ اصل خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، یہ ہم نے ایک پاؤ پہ جانا ہے تاکہ یہاں سے سیدھا سورۃ البقرہ کا ایک پاؤ یہاں سے مکمل کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے طلاق کے مسائل شروع کرنے کی کوشش کری ہے کہ آج ہم شروع کر دیں، اگر آج نہ ہو سکا تو کل انشاءاللہ سبق ہمارا وہیں سے شروع ہوگا۔ آج ہم نے پاؤ تک پورا کرنا ہے سبق انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ یہ بھی شروع ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تھے تم مردہ، فاحیاکم، پس تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں توجہ کیجئے، اس آیت کے اندر 2 زندگیاں، 2 موتیں، ان کا بیان ہے۔ کیسے؟ پہلے وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یہ پہلی موت انسان کا عدم وجود، جب انسان دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، یہ جس طرح مرض دنیا سے ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی طرح انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا، انسان کا عدم وجود جو ہے اس کو پہلی موت قرار دیا گیا، وکنتم امواتا، یہ پہلی موت ہے۔ فاحیاکم، پھر اللہ تم کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اب اللہ نے زندہ کر دیا تو یہ جو ہے تمہاری ولادت، ماں باپ سے کے ذریعے جو پیدائش ہوئی، یہ پہلی زندگی ہو گئی۔ اب ایک موت، ایک زندگی ہو گئی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا،
پھر وہ محود موت، انسان دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد جو مرتا ہے، ثم الیہ ترجعون جو ہے ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، یہ قیامت والے دن، باس بادل موت۔ تو کتنی زندگیاں ہو گئی؟ دو زندگیاں بھی دو اور موتیں بھی دو، دو زندگیاں اور دو موتیں ہو گئی۔ اب دیکھیے یہی بات اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ سمجھائی ہے، ربنا متنا سنتین واحیینا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کہ جنم میں جائیں گے نا تو کہیں گے ربنا امتنا سنتین، یا اللہ تو نے دو بار ہمیں موت دی، واحیینا سنتین، دو بار تو نے ہمیں زندگی عطا کی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، مانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر کے آئے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا جو ہے اس جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ تو اب جو ہے یہ بات ایک تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، دو زندگی دو موتوں کی حقیقت ہمارے معاشرے میں دو گروہ بنیادی، ایک بدترین وہ تقلید جو یہ توحید کو لاتے ہیں اپنے آپ کو کیپسمانی کے مقلدین، اور دوسرا گروہ منکرین حدیث کا، یہ دونوں گروہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور عذاب قبر کے انکار کے شبہات میں سے ایک شبہ اس ایسے دیتے ہیں ان آیتوں سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی دو زندگیاں دو موتیں ہیں، قبر میں آپ اگر بندے کو عذاب راحت مانتے ہیں تو اس کا مطلب زندگی تیسری ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پہلے اس کی نیند کی مثال دے کے یہ مسئلہ پیچھے ہم نے آپ کو سمجھایا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو بھئی یہ معہود معروف زندگی نہیں ہے، قبر میں جو ہے میت کو عذاب اور راحت کی حد تک معاملہ ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کو مومن ہے تو اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اور اگر کافر ہے تو اسے عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جسم اور روح دونوں کو، جب تک جسم ہے جسم کو، جب جسم ہے تو خالی روح کو۔ تو اب یہ معروف معہود زندگی نہیں ہے، یہ ایک مخصوص حالت ہے عذاب کی جو کہ شریعت سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہم اس کو مانتے، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کہتے نہیں جی اگر قبر کا عذاب نعمت مانے تو پھر قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے، قرآن میں دو زندگیاں دو موتیں ہیں، قبر کا مان کر تین زندگیاں ہوگی۔ ہم نے کہا اچھا اگر تمہیں اسی بات کا اعتراض ہے تو پھر قرآن مجید میں جو کہتے ہیں نہیں جی اگر قبر کی زندگی مانے تو پھر تیسری زندگی بنے گی، اور تیسری زندگی ماننا شرک ہے۔ تیسری زندگی ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بزبانی بھی۔ اب بندہ پوچھے گا تیسری زندگی ماننا شرک ہے، ہم نے تو سمجھا یہ تو معروف زندگی ہے ہی نہیں ہے قبر والی، وہ تو عذاب اور راحت کے حد تک معاملہ ہوتا ہے، ورنہ نم کا نام روح کا سلسلہ، اس کا موت کی کیفیت اس کے اوپر، لیکن عذاب ہوتا ہے اس کو، اس کی وہ احساس بھی ہے اس کے اندر۔ تو اب اگر تیسری زندگی تیسری زندگی موت ہے تو پھر آئیے چلیے بسم اللہ، ان لوگوں سے نا پہلے یہ چیز طے کرنی چاہیے کہ تم یہ بتلاؤ استثنائی چیز دلیل ہے کہ نہیں ہے، اور بھئی یہ ایک مستثنا شکل ہے اس کے اندر، موت کے معاملے کے اندر برزخ کا پہلو، کیونکہ مرنے کے بعد دو مرحلے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک مرحلہ ہے برزخ کا، ایک برزخ کے بعد کا۔ کلا جو ہے جب مرنے والا مرے گا نا تو وہ کیا کہے گا، اللہ جو ہے رب ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ میں دنیا میں واپس جاؤں جو میں چھوڑ گیا میں اس میں نیک عمل کر لوں۔ تو اسے کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، ایک آڑ ہے، کب تک؟ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ بھئی برزخ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور دو دریا ہیں، ایک میٹھا ایک کڑوا، ان کے درمیان ایک آڑ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ایسی آڑ جس سے وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، ان کے آپس میں آمیزش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب برزخ دنیا سے ایک آڑ ہے، اب آخرت کا یہ حصہ ہے، یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے، اور یہ برزخ دو طرح کی ہوتی ہے یار، برزخ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے برزخ زمانی اور ایک ہوتی ہے برزخ مکانی۔ برزخ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایک برزخ زمانی اور ایک برزخ مکانی۔ مرنے سے لے کر کے، روح قبض ہونے سے لے کر کے قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جانا جو ہے، اس وقت تک جتنا دورانیہ ہے یہ سارا دورانیہ یہ کہلاتا ہے برزخ زمانی۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟
برزخ زمانی، اور برزخ مکانی جو ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا جسم جس جگہ پر جاتا ہے، روح جنت میں اور جسم جہاں بھی ہوتا ہے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، یا کوئی جل گیا، کوئی جانور کھا گیا، یا جو پانی میں غرق ہو گیا، یہ جہاں بھی جائے یہ اس کا جو ہے وہ جسم مکان ہے۔ روح کا مستقر جنت اور جسم کا یہ مستقر، یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ یہ برزخ ہے۔ یہ سے کہتے ہیں برزخ مکانی، برزخ مکانی۔ تو اب یہ کہتے ہیں تیسری زندگی مانے تو شرک، اور یہ ممکن جتنے ہیں وہ بھی جو کہتے ہیں دیکھو جی اسے تو احساس ہی نہیں، کوئی کہتا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، میں تو رام سو رہا، کس نے اٹھا دیا؟ او بھائی سونے سے عذاب کی نفی تو نہیں ہو جاتی، اب ظاہر وہ مرا ہوا ہے لیکن اس کے اندر عذاب اور راحت کی حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو اس کی وجہ سے آپ بیان کر دی، اس کے منکر ہوتے ہیں۔ تو پہلے دو باتیں آپ نے یہاں سمجھی، ایک یہ سونے والی اس آیت کی جو والا پیش کرتے، اس کا جواب جو بعد دیتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں تیسری زندگی شرک ہے۔ اچھا آپ قرآن میں دیکھیے آگے آ بھی آئے گا، سورہ بقرہ کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اللہ نے کہا تھا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، گائے کو ذبح کرو۔ حافظ القادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے نا، میں جنازے پہ گیا، ماڈل ٹاؤن میں جنازہ ہوا تھا حافظ القادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1998 کی بات ہے، 1998 عبد القادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تھے، اور میں ان دنوں میرے ایک ماتی استاد تھے لطیف رحمان صاحب جو بیگم پورہ ضیاء العلوم والے، ان کے پاس میں کچھ دن جو اس دورہ تفسیر میں گیا تھا۔ تو خیر وہاں پر حافظ صاحب کے حالات زندگی کے حوالے سے بعض لوگوں نے تاثرات بیان کیے جنازے پر، تو وہاں پر پھر حافظ صاحب کے حوالے سے ان کے ایک مناظرے کا یہ واقعہ بیان ہوا کہ حافظ القادر روکڑی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک ہندو کے ساتھ، اور اسلام کی اصلاح میں مناظرہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس ہندو نے ایک سوال جڑ دیا، اس نے کہا صاحب آپ جی تسی کہنے ہو تہاڈا قرآن ہے اور آپ کا قرآن تبیان لکل شیء ہے، آپ کے قرآن کا دعویٰ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، میں ایک سوال کروں گا، میرے سوال کا جواب صرف قرآن سے آنا چاہیے، میرے سوال کا جواب صرف کس سے آئے؟ قرآن سے آنا چاہیے۔ اب سب فرمان لگے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے کرو، ہمیں پریشانی بھی تھی، یہ تو ہے بھی کافر ہندو ہے، اس ظالم نے تو لفظ بولتے ہوئے اعتراض کرتے ہوئے کوئی شرم و حیا بھی نہیں رکھنی تھی، تو اپنے حساب سے عام کریں۔ ہم نے اللہ سے دعا کی، میں کرو۔ اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا اچھا حافظ صاحب جب آپ کا قرآن تبیان لکل شیء چیز کا بیان ہے تو قرآن سے ہمیں دکھلائیے کہ بتلائیے اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ انہوں نے قرآن مجید سے نکال کے دیے اللہ ہندو ہے کہ، افسر کہنے لگے ایک دعا میں تھوڑی پریشانی ہوئی، کس خبیث نے سوال کا کر دیا، اللہ نے پھر ذہن میں بات ڈالا۔ ہم نے کہا جی کھولو قرآن، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تیرا رب حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کر دو۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کیونکہ یہ گاؤں ماتا ہے نا، اگر اللہ ہندو ہوتا تو گاؤں ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اب دیکھو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح ہوئی، اس کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اچھا اس مردے جو زندہ ہوا اس کی زندگیاں کتنی، موتیں کتنی ہوئی؟ پھر زندگیاں بھی تین دے موتاں بھی، کہ اب تیسری زندگی ان کے نزدیک کیا ہے؟ شرک۔ تو پھر قرآن علیہ یاز باللہ شرک تعلیم دیں جو تیسری زندگی ثابت کیتی ہے جی۔ نبی اس طرح اللہ سورہ بقرہ میں آگے جا کے فرمایا او کالذی مر جاء او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا آپ نے دیکھا اس آدمی کی طرح ہے جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں کے بال گری ہوئی تھی، اس کو دیکھ کے کہنے لگا نا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس کو بنجر برباد ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس شخص کو، اس ہستی کو 100 سال کے لیے مار دیا۔ اماتا لفظ بھی اماتا یمید، مار، موت کا لفظ۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر دوبارہ کیا کر دیا؟ اس کو زندہ کر دیا۔ جب دوبارہ زندہ کر دیا، اب اس کی زندگیاں کتنی، موتیں کتنی ہیں اس کی؟
3 زندگیاں 3 موتیں. چلے اس سے آگے چلیں. تیسرا مقام الم تر الذی حاج ابراہیم الم جو ہے اول جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا طور پہ وہ ساتھی لے گئے تو طاعون پھیل گیا بنی اسرائیل میں. جب بنی اسرائیل میں طاعون پھیلا نا تو الم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف. الوف الفر کی جمع الف کہتے ہیں ذات اور الوف ہے بھی جمع کثرت. اور فعول نجوم فعول نجوم فعول الوف. فعول کا وزن جمع کثرت کا وزن علم النحو میں آپ نے پڑھا ہوا ہوگا. اب جمع کثرت 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. وہ ہم الوف کا معنی بنے گا کہ ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی. کم از کم 10,000 زیادہ تھی. مفسرین کے وہ قول 70,000 کے قریب بات. فامات تو اللہ نے کیا کہا فقال لهم اللہ موتوا. اللہ نے کیا فرمایا تم مر جاؤ. ثم احیاهم پھر نے کر دیا زندہ کر دیا. اچھا اب یہ 70,000 تھے جن کو اللہ نے مارا پھر دوبارہ زندہ کیا, ان کی زندگی کتنی ہوئی؟ زندگیاں بھی 3 اور موتیں بھی. تو پھر کیا یہ شرک کی تعلیم ہے؟ اب یہاں جب پھنستے ہیں نا یہ جو ہے وہ مقلد کیپٹن عثمانی کے, پھر یہ کہتے ہیں نہیں یہ استثنائی صورت ہے. وہ بھائی تیرا استثناء یہاں چلتا ہے شریعت کی دلیل سے ثابت ہے کہ اس کو راحت ملتی ہے, تو وہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ مفسر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے. عذاب قبر کے انکار کے لیے ایک اور سارا بھی تو بات آئی ہے جن میں ہم کر رہے تھے, آیت ہم نے پڑھ دی تھی. منکر حدیث بھی عام طور پر یہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں نا مگر جو ہے جب قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, یہ ہماری آرام گاہ سے ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن, یہ رحمان کا وعدہ ہے. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچا وعدہ کیا تھا. اب یہ کہیں گے جب کہتے ہیں اگر کوئی عذاب ہوتا ہو تو پھر یہ کہوں گے ہمارے آرام گاہ سے کس نے اٹھایا؟ تو بھائی آرام گاہ میں پڑا ہوا کس حالت میں ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ آج یوں سمجھ لیں کہ عذاب کی کیفیت جو ہے وہ جو اس کی مثال آپ نیند سے لے لیں. ایک ہی جگہ پہ 10 بندے سوئے ہوتے ہیں. کوئی بندہ شادی جی پھرتا اور جو سویا خواب کے اندر کوئی ویا پہ کھان لے شادی میں ہے کوئی, سمجھے ہیں؟ اور کوئی جو ہے وہ چھترول کھا کروا رہا, کوئی لڑائی کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اور کسی کے اوپر دشمن نے مخالف نے حملہ کر دیا ہوتا ہے, اس کی جو ہے ویسے ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں, پڑے ایک جگہ ہوتے, ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے, سویا بھی ہے اور جو ہے وہ پریشان بھی ہو رہا ہے, لڑائیاں بھی کر رہا ہے, بھاگ بھی رہا ہے, اور حتیٰ کہ اس کی پریشانی کے اثرات بسا ہوگا اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں, حتیٰ کہ بسا ہوگا چیخ مار کے اٹھے ہوتا کہ نہیں کی آندے پھر یہ خواب میں ڈر گیا. یہ کیا وہ خواب میں سویا تو ہے نا, لیکن سونے کے باوجود کیا کر رہا تھا؟ یہ پریشانی تکلیف اٹھا رہا تھا. اب اس تکلیف کے اثرات اتنے بڑے کہ چیخ مار کے کیا ہو گیا؟ اٹھ کھڑا ہوا. اور سویا ہوا ہے اس کے باوجود تکلیف محسوس کر رہا ہے. تو جو ہے ممباسر میں مر کا دینا سونے کے باوجود جو ہے عذاب نہیں ہو سکتا. جو خواب میں رویہ سارا کوئی دکھا سکتا ہے, اس کے خواب کے اندر دکھائی اچھائی برائی اس کے اثرات جو ہے سونے والے پہ ظاہر کر سکتا ہے, وہ عذاب اور راحت نہیں دکھا سکتا اس کو. چلیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ذات نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یہ آیت ہے جو اس ایک شریف فقہی اصول ہے برات اصلیہ, جو آپ نے فقہی اصول پڑھا نا برات اصلیہ. برات اصلیہ کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے, اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے. معقولات مشروبات جو ہے ملبوسات یہ جو استعمال کی عام چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے یہ قاعدہ ضابطہ ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یاد رکھیے 2 قاعدے ہیں. یہ قاعدہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جتنا بھی یہ بدستان ہے نا, یہ سارا بدستان بلوستان ان کی ایک جو ہے وہ بدعت کے جواز کے لیے ایک انٹرنیشنل دلیل ہے ان لوگوں کی. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر بدعت کے لیے اچھا منع بخاؤ, اصل ہر کام جائز ہے,
منع بکھاؤ، اصل ہر کم جائز ہے منع بکھاؤ، کل سدا چالیا ہے منع بکھاؤ، عرس میلے ہے منع بکھاؤ، ہے جی 11ویں ہے منع بکھاؤ، بلکہ تو قاعدہ انہوں نے لکھا شریف کوٹل کی جیسا ان کا مولوی جو تھا اس نے بھی لکھا، اور بھی نے لکھا قاعدہ تو بھابی گھر مقلد تجھے کہے نا دلیل دو تو اس کا منع دکھا۔ اب کہتے ہیں ان بد نصیبوں کو کون سمجھائے کہ ان کو قرآن بھی نہیں آتا، مت ماری ہے مردوں کے مال نے ان کی، کھا کھا کے مردیاں دا مال، عقل مت بھی ماری گئی بدبختہ، اللہ ان کو ہدایت دے دے بس۔ یاد رکھو 2 اصول ہوتے ہیں، ایک کا تعلق ہوتا ہے معقولات مشروبات وغیرہ کے ساتھ، عام دنیاوی امور کے ساتھ، ایک اصول ہے جس کا تعلق ہوتا ہے عبادات کے ساتھ۔ یہ 2 الگ الگ اصول ہیں، 2 ضابطے ہیں یاد۔ یہ ضابطہ ہے دنیاوی امور کے ساتھ، ما فی الارض میں جو ہے نا مخلوق ہے اور ما فی الارض ہے، یہ اس میں سے جو پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارا کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، تمہارے استعمال کا ہے، وہ جو استعمال کی چیزیں ان سب کے لیے قاعدہ قانون ضابطہ کیا ہے بھئی جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پہنو، اصل ہر چیز جائز ہے، منع حرام وہی ہوگا جس کو قرآن منع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت جس کو منع کر دے وہی منع ہوگا، وہی حرام ہوگا، وہی نجس ہوگا، وہی پلید ہوگا، باقی کوئی چیز حرام پلید نجس نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت اس کے علاوہ جو چیز مانے دل کرے کھاؤ، نہیں دل کرتا نہ کھاؤ، لیکن نہ کسی قانون عظم ہوتا ہوگا تو نہیں پوچھتے صرف ان کو جی سٹرابری لا لے، ان کو جی ایدا کہ معمول غیر قول پیش کر دے، قرآن دی نہیں مانتے، معمولی فرق دی خواب جس آپ نے لکھی ہوئی سارے وڈے بابے بزرگ ٹور کے جڑے نے انہوں نے بچارے سٹرابری نے کیا 10-12 سال تو سٹرابری عام چلے عام ہوئی ہے، سارے پاکستان جی پھڑ نہیں سی گل۔ ہمارے آپ کے جو باؤ اجداد تھے انہوں نے کون سی سٹرابری دیکھی ہوئی ہے، مام صاحب نے کوئی دیکھ نہیں کیا، تو ان کو مام صاحب کو ہیلت بیان کرتے تھے، حکم بیان کرتے، اگر کہ ایک لطیفہ وکرا ہے کہ یہ متصب ترین پلید ترین متصب بدترین متصب تھا مفتی زر ولی دیوبندی تھا کراچی کا، بدترین متصب پلید، اس کی کتاب قاعدہ جو ہے آج آسن الاقوال انا کرائے جو ہے انا کرائے ستت من شوا فی کرائے ستت من شوا، آسن الاقوال فی کراہیت ستت من شوال، انہیں برما لکھا ہے ہر حال میں امام صاحب کے قول کو ماننا لازم ہے، اور صحیح مسلم کے حدیث کو رد کرنے کے لیے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال، جن نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، گویا کہ انہیں پورے زمانے کے روزے رکھے، اس حدیث کو رد کرنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث کو اس نے بے جا جرا کے پیچھے چلائے، صرف کس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں، اور برملا لکھا کہ ہر حال میں ابو حنیفہ کا قول اس کی تقلید واجب ہے۔ یہ اس قسم کے متصل اور پلید قسم کے جامد غالی مقلد ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ تعالی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الفاظ الکبیر کے اندر، ان شیطا انترا ان موجن یہود و النصارى فانظر الى علماء السوء، کہ اگر اس دور کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کے علماء کی مثال دیکھنی ہو نا تو ان علماء سوء کو دیکھ لو، یہ غالی مقلدین جو اپنے ائمہ کی نصوص و آثار پہ اس قدر متشدد ہوتے ہیں کہ اس کے مد مقابل کتاب و سنت جو ہے اس کو بھی رد کر جاتے ہیں۔ الفاظ الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، الاتباع ابن ابی العز نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو زر ولی سے نا وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا سٹرابری، یہ جو ہے وہ جو قرآن مجید میں آتا نا کیا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے زقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ٹھیک ہے کہ یہ جو زقوم جہنمیوں کو دیا جائے گا نا، یہ زر ولی کی جو ہے وہ نطقہ دانی کیا لے، نقطہ تو بنتا نہیں ہے، کہنے لگا کہ وہ زقوم یہ سٹرابری جب وہ زقوم ہے لہذا یہ حرام ہے، یہ کراچی والی شریعت ہے، سمجھے زر ولی کی، یہ زقوم ایدا نہ جہاں کھٹا میٹھا زنانہ پھال جڑا ہے وہ جنمیاں ملن لا پے تو موج لگ جائے انہوں نے۔ بہرحال تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کہ آپ دلیل دیں پھر سٹرابری کی، کیوں جتنے پھل سبزیاں جو کوئی باتیں عالیہ کے اصلیہ کے تحت یہ حلال ہیں، صرف حرام کی دلیل ہوتی جس کی حرام کی دلیل ہی وہ اصل کیا ہوتا ہے، اور ایک کہنا ہوتا ہے عبادات کے لیے، عبادات کے لیے کہنا وہ جو ہے دوسری جگہ پہلے بیان کی
ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. عبادات کے لیے قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ اصلاً ہر طریقہ کار عبادت میں منع ہوتا ہے. عبادت میں آپ کوئی بھی طریقہ اصل وہ منع ہے، صرف وہی طریقہ اپنانے کی اجازت ہے، وہی کام کرنے کی اجازت ہے، اسی انداز سے کام کرنے کی اجازت ہے جس طرح شارع نے بیان کیا، جس طرح کرنے کی شارع نے اجازت دی ہے. اسی لیے عام لفظوں میں یہ قاعدہ اس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ جو ہے معاملات مباح الاصل ہوتے ہیں اور عبادات ممنوع الاصل ہوتی ہیں. معاملات مباح الاصل ہوتے ہیں اور عبادات ممنوع الاصل ہوتی ہیں. عبادات میں سے ہر چیز منع ہوتی ہے اور معاملات میں سے ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز. دلیل عبادات کی دلیل ام لہم شرکاء، یا ان کے ایسے بنائے ہوئے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مشروع قرار دے دیا ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی. ملوہ دین وہ قرار پائے گا جو اللہ کی طرف سے معزون ہوگا، جس کا اذن ملے گا. جس کا اللہ کی طرف سے اذن ثبوت نہیں وہ چیز دین بھی بن سکتی نہیں. تو ان دونوں آیتوں سے یہ دونوں اصول مستنبط ہیں. اگر آپ نے کتاب کسی حوالہ دیکھنا ہو تو امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ، شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. دیکھیں عربی کتاب پڑھیے گا. یہ جو اس کا ترجمہ شائع کیا نا بشیر حسینوی صاحب نے، ماشاءاللہ حسینوی صاحب نے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ انتہائی ناقص ہے جو مارکیٹ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا ہے. ترجمے میں بدترین اغلاط ہیں اور جو ہے پھر حواشی فوائد اور ترجمے میں گڑبڑ ہے. جو ہے وہ متن والا صاحب کتاب وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو ترجمہ کرنے والا وہ کسی اور وادی میں پھر رہا ہے. اس کی مراد کچھ اور ہے اور بے ترجمہ کرنے والوں کی مراد کچھ اور ہے، وہ کسی اور جگہ جب وہ گم ہوئے پھرتے ہیں. تو یہ ترجمہ مستند نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. ترجمہ جو ابن بشیر سے آنے والا ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والا جو ہے، اس لیے نیا ترجمہ ہو جائے تو صحیح ہو کے چھپ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ والا ترجمہ ان کا قابل اعتماد نہیں ہے. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اصول وہاں پر بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہم نے ذکر سے کی کہ یہ ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بدعت ہے اس کے جواب اجمنا بخاؤ، وہ بھائی یہ معاملات ہیں کہ عبادات کا تعلق ہے. یزدانی شہید رحمۃ اللہ بڑا سمپل سادہ جواب دیا تھا کہ رضوی تھا نا، تو اس کے ساتھ جو کاموں کی میں مسئلہ رہتا تھا ان کا. تو اب کمر رضوی جو تھا اس جج کو جواب نہیں نہ آیا جب تھانے میں، تو کہنے لگا یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی برمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اور یزدانی اب ہے تیرے سپیکر بدعت نہیں نے. اب کون بندہ بتائے کہ وہ بدبخت یہ سپیکر دین نہیں، یہ سینسی ایجادات ہیں. یہ بالکل اسی طرح سمجھ لیں جیسے یہ اجہل جو ہے، یہ جو دعوت اسلامی کا گمراہ بابا ہے نا اجہل، وہ عطار وہ پکوڑے بیچتا رہا پہلے، پھر عطر بیچتا رہا، اب جو ہے وہ مفتی بن گیا، یفتون بغیر علم ذلوا وذلوا، اور بابا جی بن گئے. حالانکہ وہ بدبخت پرلے درجے کا جاہل اجڑ خبیث انسان ہے. ٹگے کا علم نہیں، نہ وہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. اجڑ خبیث اور وہ جوکر وہ بیٹھ کر کے وہ لگا ہوتا ہے حضرت بلی صاحبہ اور جو حضرت کیلا شریف. ٹھیک ہے جی، یہ ایسے اجڑ جب دین کے معاملے بنے گے، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ یہ ایسے الو باٹے وہ بیٹھے ہوتے ہیں دین کے اوپر فتوے دینے کو. یا پھر یہ رمضان آ جاتا ہے نا تو یہ رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے، 11 مہینے کنجر 12 مہینے مفتی بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سارے کنجریاں کنجر جو ہوتے ہیں وہ ڈانس وہ سارا کوتخانہ کرنے والے 12ویں مہینے کی ہوا رمضان ٹرانسمیشن رہتے فلانا کنجر صاحب کرے گا، اے ٹرانسمیشن فلانی کنجری بھی نال ہو جائے. یہ لوگوں دین سے کہیں گے بدبخت. یہ کوئی مذاق ہے دین کے ساتھ کہ جن کنجروں کو قرآن نازلہ نہیں آتا وہ دین کے مسائل بنائیں گے لوگوں کو آ کر کے. تماشا لگایا تم نے دین کے نام کے اوپر. ایسے ظالموں کا یہ پروگرام دیکھنا بھی حرام ہے.
یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ یہ کنجروں نے میلہ لگایا ہوتا ہے. بہرحال بات دور نہ نکل جائے تو یہ اصول جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اب یہ بابا جو ہے نا لم یہ بج، ٹھیک ہے جی، یہ بابا لم یہ بج جو ہے نا یہ بھی لگا ملاد کی دلیل دینے. کہتا دیکھیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو مکان کچے ہوتے تھے، اب دیکھیں نا تو پھر یہ لینٹر جو ہے یہ بھی تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. دیکھیں نا یہ جو گاڑی ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. بندے کے پترو یہ بتاؤ یہ لینٹر دین ہے؟ اگر لینٹر دو دین ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جس نے بغیر اینٹوں کے آر سی سی لینٹر ڈالا ہے وہ تو کامل الایمان، اکمل الایمان بلکہ کہنا چاہیے، کامل بھی نہیں، کیونکہ وہ سب سے مضبوط شمار ہوتا ہے آر سی سی لینٹر. اور جس نے اینٹیں ڈالی ہیں وہ نسبتاً اس کی میعاد کچھ کم ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا بندہ کمزور ایمان کا ہے. اور ٹی آر گارڈر جو ہے وہ ذرا اس سے بھی اس کی پائیداری نسبتاً کم ہوتی ہے، پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑا کمزور ہوگا. اور جس نے جو ہے وہ لکڑی کا شتیر بالے ڈالے اس کا ایمان اس سے بھی تھوڑا سا مزید کمزور ہوگا. اور سرکی کانے کی جس نے چھت ڈالی ہے اس کا ایمان مزید بھی کمزور ہو جائے گا. اور اگر کوئی بیچارہ خیمے میں رہتا ہے وہ تو بیچارہ پھر بہت ہی کمزور ایمان رقیق الایمان بندہ بنے گا، اس کا ایمان تو بہت باریک اور بڑا ہلکا ایمان ہوگا. اور جو فٹ پاتھ روڈ پہ سوتا ہے پکا بے ایمان ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو پھر پکا نہیں ایمان ہوا نا پھر، کیونکہ لینڈر جو آپ نے ایمان بڑھا دیا. اور گاڑی ایمان ہے، اگر گاڑی ایمان ہے تو پھر جی ایم سی مہنگی ترین گاڑی میں شمار ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پراڈو، پھر لینڈ کروزر، پھر مدنی دی فورچنر. پھر اب اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جتنی اعلیٰ بڑی گاڑی اتنا ایمان مضبوط، جتنی گاڑی کی جو ہے وہ کمزور اتنا ایمان ہے، جتنی گاڑی کم قیمت کی اتنا ایمان کمزور. تو جیڑا بندہ موٹر سائیکل تے پھر 125 والا ایمان ہو رہے، 100 والا ہو رہے، 70 والا ہو رہے، سائیکل والا ہو رہے، پیدل والا پکا بے ایمان. یہ ہے بدھو جوہلا جو پکوڑے بیچ رہی سرکار کو بابا جی بنا کے بٹھایا دین کے نام پہ. ایسے ظالم پھر ایسی چبڑے ہی ماریں گے، دین کھاک کریں گے لوگوں کو. چلیے بات تو بات ہم نے کہا کہ منع دکھاؤ جی بھائی پہلے اس کو لینٹر کو دین تو ثابت کرو. یہ سینسی ایجاد ہے، یہ دین نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا اللہ بڑا کچھ پیدا کر یخلق ما لا تعلمون، اللہ وہ کچھ پیدا کر تمہارے علم میں بھی نہیں ہے. چلیے جی آگے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ بلند ہو گیا، اس نے قصد کیا، متوجہ ہوا وہ الى السماء آسمانوں کی طرف، سواہن نے برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات ان ساتوں آسمانوں کو، وهو بكل شيء عليم، اس حال میں وہ ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب دیکھو اللہ نے آسمان پیدا کیا، یاد رکھیے آسمان اور زمین اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا کی، جس کی تفسیر سورہ حامیم سجدہ کے اندر آپ کو مل جائے گی، فی ستۃ ایام کی. ٹھیک ہے جی. 2 دن کے اندر جو ہے وہ آسمان پیدا کیا، 2 دن کے اندر زمین، اور 2 دن کے اندر وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین کے جو بھی خزانے انگوریاں ذریات جو تھیں وہ 2 دن میں پیدا کی. اور کل یہ سارا معاملہ آسمان و زمین کی تخلیق کا کتنے میں ہوا؟ 6 دن میں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان پیدا کیا. تخلیق کے اندر آسمان بعد میں بنا اور زمین پہلے پیدا ہوئی ہے. اور تنصیب تنصیب کے اندر اللہ نے آسمان کو پہلے فٹ کیا، زمین کو بعد میں بچھایا گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد یا وہ بچھایا ہے. یہ آیت نکال لیجئے سورہ حامیم سجدہ والی، یہ سارا مسئلہ آپ یہاں کلیئر ہو جائے گا. پھر یہ ساتھ آیت بنا لیجئے والارض بعد ذلك دحاها. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا کہ رب نے فرشتوں کو میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک جانشین. یہ اس میں چونکہ پہلے رکوع میں کوئی مسئلہ تو ہے، پورے قرآن میں ایک سے بڑھ کے ایک پڑھے ہیں،
کیونکہ یہ پہلے پائیا ہم نے اس لیے کیا تاکہ ایک طرح سے ایک پاؤ ہو جائے، اور کچھ بڑے اہم یہ مسائل موجود تھے اس کے اندر، جس وجہ سے حالانکہ میں یہ چیزیں حل کر کے آیا تھا طلاق کے مسائل میں آپ کو پڑھانے کے لیے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے یہ تھوڑا حل کر لیں، یہ بھی بہت اہم مسائل میں سے ہے، اس لیے جو ہے آج ہم نے آج کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ ملکوں کی جمع ہے۔ اب ملائکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی، بل ہم عباد مکرمون، قرآن نے ان کا تعارف کروایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، لیکن سر سید جیسے بدبخت جو ہے نا وہ اس کا بھی منکر ہے، وہ کہتا ہے یہ فرشتے وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ ابلیس وغیرہ کوئی نہیں ہے، کہتا یہ جو ہے قوا ایمانیہ جو ہوتی ہے نا، وہ ایمانی طاقتیں جو ہے اس کو جو ہے وہ فرشتوں سے تعبیر کر دیا گیا، اور خبیث طاقتیں جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ابلیس سے تعبیر کر دیا گیا۔ نہ کوئی جو ہے اللہ کے جنوں کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، کوئی ابلیس کا وجود ہے علیحدہ سے، نہ الیاذ باللہ کو فرشتوں کا وجود ہے، صرف اس لیے کہ یہ بدبخت متاثر ہیں یہود و نصارہ سے، بائبل میں انہیں نور نظر آتا ہے تحریف شدہ کتابوں کے اندر، اور یہ حقائق جو ان کو یورپی تہذیب کے یہ دلدادہ ہیں ان سے متاثر ہے، اس بنا پہ ایسی جو ہے وہ حماقتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو فرمایا اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک جان سے، کسے کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں۔ اب یاد رکھیے یہ خلیفہ رب کا جانشین نہیں ہے، اور دیکھو نا جانشینی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جائے، یا وہ فوت ہو جائے، تو تب ہی جانشین ہوتا ہے۔ اصل بندہ اگر چلا جائے وہ اپنا نیا مقرر کر جائے، یا وہ فوت ہوئے تو پھر اس کی جگہ اس کی نیابت کرنے کی دوسرا تھا، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو خلیفہ بن گئے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر فوت ہوئے تو خلیفہ بن گئے، عمر سے شہید ہوئے تو خلیفہ بن گئے عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان شہید ہوئے تو خلیفہ بن گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی شہید ہوئے خلیفہ بنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ عدم ہے اور نہ ہی موت، اس لیے یہاں پر خلیفہ کا معنی سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی خلافت نہیں ہے، یہ انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی خلافت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قوما یخلف بعضهم بعضا، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنائے گا۔ خلائف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفتن بعد خلیفتن، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ۔ تو یہ انسانوں کی باہمی خلافت ایک دوسرے کے جانشینی جو ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عدم نہیں ہے نہ موت ہے۔ مَا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو بنائے گا اس کے اندر اس ذات کو جو یفسد فیہا، فساد کرے گا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا دماء، خون۔ دماء دمن کی جمع ہے، اس لیے معنی کہتا بہت زیادہ، بہت سے خون۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ کے ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری جو ہے وہ تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال آتا، فرشتوں کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ جو مخلوق پیدا ہونے والی ہے وہ زمین میں فساد بھی کرے گی اور وہ جو ہے وہ قتل عام بھی کرے گی؟ یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو بھئی یہ تو قرآن نے آگے اشارہ دے دیا کہ اللہ نے بتایا۔ عام لوگوں کے عام مسئلے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے جنات آباد تھے، ان کی خواہشات انسانوں سے مشابہ تھیں، اس لیے انہوں نے اس سے اندازہ لگا لیا، یہ بات بھی کہنے والوں نے کی۔ لیکن قرآن دیکھو تو قرآن خود بتاتا ہے کہ اللہ نے بتایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو پھر کہا سبحان لا علم لنا الا ما، ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہم تو اتنا ہی جان دلا جتنا تم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو فرشتوں کو بتایا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میں قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس چیز کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سارے کے سارے۔ اب چیزیں کیا تھی؟ جو آدم علیہ السلام کی ضروریات کی چیزیں تھی اس کے ان کو نام بتا دیے۔ جس طرح ایک ورک شاپ بناتا ہے تو اس کی ورک شاپ کی ذمہ داری کسی کو دیتا ہے تو ظاہر ہے ورک شاپ کے جو اوزار ہیں سارے معاملہ اس کو بھی تو وہ اس کی سارا تعارف کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں ہیں وہ آدم علیہ السلام کی جو ضروری چیزیں تھیں ان کے نام بتا دیے، لیکن وہ متعین کر کے وہ کیا تھی کہ وہ ہڈی تھی، وہ ڈوئی تھی، وہ چمچہ تھا، وہ کرچا تھا، وہ جگ تھا، وہ گلاس تھا، وہ کولی تھی، چھنی تھی، جس طرح کئی لوگ بڑی ڈریر میں اس کی ضروری چیزیں
تھی اس کی تفصیل نہ اللہ کے نبی نے بیان کی نہ صحابہ نے بیان کی، تو خام کا اس قرآن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ثم عرض على الملائکہ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم سارے کے سارے اسماء سکھا دیے۔ ثم عرض على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تم خبر بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، ان کنتم اگر ہو تم سچے۔ آپ فرشتوں کی تو حضور کی کو پتہ ہی نہ، ان کے سے متعلقہ چیزیں نہیں تھی، انہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو فرشتوں کا جواب تھا قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک، یعنی ہم تو عاجز آ گئے نا جواب دینے سے، ہم میں تو یہ نقص ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جو ہے اس معاملے میں لا علم ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہ لفظ سبحانہ جو ہے نا، یہ بھی بڑا شاندار رب کی تقدیس تنزیہ ہے، بڑی شان۔ اچھا اس کا طریقہ ہوتا ہے سمجھنے کا، قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ سبحان استعمال ہوا نا، اس کے آگے بھی دیکھو بات کیا بیان ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہ اللہ تو ہر کمی نقص سے پاک ہے، اللہ تو ہر کام کرنے پہ قادر ہے، بندے عاجز ہیں، لیکن اللہ تیرے اندر یہ نقص کمی نہیں ہے، اسی لیے یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو سب عظیم کلمات میں شمار کیا گیا۔ اس کا بھی ٹائم نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، تو یہاں پر فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ما سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھا دیا۔ اب یاد رکھ، یہ مسئلہ علم غیب بھی سمجھ لی، تین بڑی مخلوقیں ہیں، نوری ناری خاکی، تین بڑی مخلوقیں ہیں، کون کون سی؟ فرشتے، جن اور انسان۔ وخلق الجان من مارج من نار، ابلیس شیطان کو پیدا کیا کس سے؟ اللہ نے شعلے مارتی ہوئی آگ سے، وہ ناری مخلوق ہے۔ انسان و آدم ما وصف لکم، اور نبی علیہ السلام انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے، اور فرشتے پیدا کیے گئے نور سے۔ اب دیکھو ایک نوری مخلوق، ایک ناری، ایک خاکی، تینوں مخلوقیں ہیں، اور قرآن مجید میں رب نے تینوں مخلوقوں سے علم غیب کی نفی کر دی۔ کیسے؟ یہاں نفی کی بجائے فرشتوں سے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ما سے اس بات کے جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ اگر فرشتے کو پاس علم غیب ہوتا تو ان چیزوں کے نام بتاتے کہ نہ بتاتے؟ دوسری بڑی مخلوق کون سی ہے؟ جنات۔ اب دیکھو جنات کو یوسف ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کام پہ لگایا، سلیمان علیہ السلام نے کام دے کے کیا کہا تھا ان کو؟ سلیمان علیہ السلام نے کام دیا بیت المقدس کی تعمیر کا، تعمیر نو کا، کیونکہ بیت المقدس بیت اللہ کے 40 سال بعد بنی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی تجدید کی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو کی تجدید کی ہے، ورنہ بیت المقدس بھی بیت اللہ کے 40 سال بعد بن گیا تھا۔ بات سمجھے یہ بات؟ آگے چلیے۔ اب جنوں کو ذمہ داری دے دی، اب جنوں کے سے کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سارے کھڑے ہو گئے، موت کا ٹائم آ گیا، سلیمان علیہ السلام لاٹھی پہ کھڑے ہوئے فوت ہو گئے۔ جنات بھاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی، ذرا درد جو کام ہو۔ اللہ نے کہا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع ان کو ایک دیمک کے کیڑے نے دی جو اس کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ اب کھاتے کھاتے وہ کھوکھلی ہو گئی نا، اب اس میں جان نہیں رہی، سلیمان علیہ السلام کا اوپر وزن تھا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ پڑے، تبینت الجن، جنوں کو یہ حقیقت کھل گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر وہ جو ہے غیب جانتے ہوتے تو وہ اس جو ہے رسوا کو مشقت برداشت نہ کرتے۔ انہیں یہ مشقت برداشت، معلومات جن بھی غیب نہیں جانتے،
اچھا جن بھی غیب نہیں جانتے تو پھر آج جنہ بھی عاملی نے لچ تلیا ہے اے جی انہاں کو حمزات نے انہاں کو موکل نے آج جنہ جو ہے وہ پہلے تو یہ پیری مریدی صرف وہ پیٹ پرست طبقہ بریلویوں میں تھی نا، تو ہوں تو بہت سارے اہل حدیثاں نے نہیں جناب آستانے کھول لینے کمائی کے ذریعے بنا لینے اور کیے جی انہاں کو حمزہ آدھے ساڈے کو جی یہ کو موکل نے جی نہ ہے جنات کے، جنات کا نام حمزہ، جن کا نام کیا ہے موکل، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ جنوں پہ کنٹرول کسی کو رب نے نہیں دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن ایک آکاش اللہ پھینک رہا تھا، نبی علیہ نے پکڑ کے قابو کر لیا اور نبی علیہ السلام نے چاہا کہ ان قربتہ بسارۃ من سوار المسجد کہ میں اس کو مسجد کے جا کے ستون سے باندھوں، مدینے کے بچے کھیلتے، فرمایا لولا دعوت اخی سلیمان، اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی میں ان کو جو ستون سے باندھتا، مدینے کے بچے کھیلتے اس کے ساتھ۔ لیکن حضرت سلیمان نے دعا کی رب حب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دی میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ ایتھے کہن فاضل مدینہ یونیورسٹی نے بڑے بڑے پیر پرست نے بدبختی دی انتہا ہے اور جنات کولو ماں فوق اسباب مدد مانگدے نے، نہ جانے انہیں نزدیک تو ہز گئے آ تاڑے بی بلا جی ایک بھابی مولوی بیٹھے نے، اور بھی بہت سارے بیٹھے نے، مولوی عبدالشکور صاحب کپڑا لے کے لمے پے جانا جی ہاں جی جو جی تھوڑی دیر بعد اللہ حاضری ہو گئی جی آگے بابا جی آگے کی ہے جی فلاں کا مسئلہ دسو انہوں کی مسئلہ ہے، وہ ساری خبریں جو ہے وہ کس سے لینی ہے، وہ جنات سے لینی ہے، سارا معاملہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ وہ بھائی جن کو کس نے بتایا، اور جس کا نام اپنے موقع رکھا ہے، جس کا نام نے حمزاد رکھا ہے، اس کو یہ ساری خبریں کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ شیطانی کام کرنے والا جو چاہو سو پوچھو لہذا ہم خود بتائیں گے، وہ رجوعی کہیں تو کرتے تھے، اور یہ اچھے بھلے دیندار پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے، یہ جو اچھے بھلے مولوی جو کا بیڑا گھرک ہو گیا وہ بھی اس کام میں لگ گئے۔ کیا ہے پہلے چلہ مڑ کے چلہ 40 دن کے چلے کاٹیں گے، چھتوں پہ بیٹھ کے کرا دریاؤں میں بیٹھ کر کے کیا ہوتا ہے، شیاطین کے ساتھ جو ہے وہ ٹچل سیدھا کرنا ہے، پھر کیا وہ آپ کے ساتھ دوستی لگائیں گے، پھر ان کے من کی مرادیں تم پوری کرو گے، ان کی خواہشات تم پوری کرو گے، ان کی ڈیمانڈیں تم پوری کرو گے، اور تمہارے اشاروں پہ وہ کچھ کام وہ بھی کریں گے، اور وہ خود منہ سے مانتے ہیں کہ یہ سارے جنات جھوٹ بولتے ہیں، لیکن سارا ان کا تقیہ اعتماد پھر جنوں پہ ہوتا ہے۔ کدھر گیا تمہارا عقیدہ بھائی، کہاں گیا تمہارا ایمان، کہاں گیا تمہارا عقیدہ توحید؟ مجھے افسوس ہوتا ہے خاص کر ان لوگوں میں جو خود کو حدیث بھی کرواتے ہیں اور حمزات موقع اور ایسے جو ہے وہ لالی پاپ کے اندر لگ کے اپنے عقیدے کا بیڑا گھر کرتے، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، جنوں کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں۔ قرآن کا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اس لیے کوئی بندہ ایسا ہے یاد رکھو یہ شیطانوں سے کھیلنے والا ہے، شیطانوں کا ساتھی ہے، قدر ایسے بدبخت کے پاس علاج کرنا چاہیے جس کا اعتماد یہ جنوں کے ساتھ ہے، اور جنوں کا ذریعے علاج کرنے والا جو بندہ بدبخت ہے، قدر خیر نہیں ایسے ظالم کے پاس علاج کروانے میں۔ تیسرا بڑی مخلوق ہے انسان، انسانوں کے سب سے سردار کون ہے؟ سید ولد آدم محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام افضل الانبیاء، افضل البشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام 50 نمبر آیت، قل آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی، اگر غیب کا علم ہونا تو رسول اللہ کے پاس ہوتا، ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبدا اور معاد دیا خبراں، پھر دنیا بننے کی، دنیا سے پہلے کے حالات، اللہ تعالیٰ کے عرش کے معاملے میں بارے میں خبریں، پھر قیامت تک کے حالات، پھر فتنوں کے بارے میں خبریں، پھر جا لوگوں کے جو ہے وہ فتنوں کے دور کے اندر گھوڑوں پہ سوار جنگوں والے جو کے نام، ان کے باپوں کے نام، جناب فتنوں کے دور کے معاملات ان کی، یا یہ کہاں سے آپ بیان کرتے سارا کچھ؟ غیب تو آپ نہیں جانتے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحی کا پیروکار۔ فرشتوں تو نفی بھی آ گئی، غیب بھی، جناتوں کو غیب بھی نفی آ گئی، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غیب کی کیا آ گئی؟ نفی آ گئی۔ اچھا ایک اور مسئلہ یہاں سمجھ لیں،
ایک کہتے نبی کی شان گھٹاؤنے ہو، اور بھائی ہم لوگ کہتے ہیں جو نبی کی شان میں تنقید کرتے ہیں تو اس کو عموماً نہیں مانتے. شان وہ ہے جو قرآن کی ثابت ہو. جو اپنے پاس سے غالی نظریات ہوں یہ شان میں کمی کرنا نہیں ہوتا. یہ آپ یوں سمجھ لیں بریلیوں کے اعتراض میں کوئی اسی طرح جیسے آپ کا واسطہ کہ عیسائی سے پڑ جائے کہ عیسائی کہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا پتر ہے، تجھے کو نہیں ہے نلائق آدمی ہے، اللہ کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے کلمہ کون نہ پیدا کیتا ہے، اللہ تعالی طرف آنے والی ایک پاکیزہ روح ہے. کہتے نہیں تسی ہے ہی گستاخ، تسی عیسیٰ کی شان گھٹاؤندے ہو. ہوں دسو تسی شان گھٹاؤندے کہ عیسائی غلوب کر کے گمراہ ہوا کھڑا ہے. بالکل ہمارے بریڈے کو بھی یہی حال ہے، خود غلوب کر کے جو ہے وہ گمراہ ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت کو سے بتائیں تو کہتے ہیں جی اب شان میں کمی کرتے ہیں. تو اب دوسری بات سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم تو نہیں تھا آپ کے پاس، تو پھر آپ یہ سارا کچھ جو بیان کرتے تھے یہ کس پہ تھا؟ تو یہاں پہ دو چیزوں کا ثبوت ہے، بڑا عقیدے کا کلیئر مسئلہ ہے. علم غیب کی نفی ہو گئی ولا عالم، اور وحی کا اس بات بھی حسر کے لفظ کے ساتھ ہے. ان پہلے نشتی ہے ان نافیہ، اس کے بعد اللہ ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں صرف وحی کا پیروکار ہوں. معلوم ہوا نبی کے علم کا مصدر منبع علم غیب نہیں، نبی کا منبع مصدر وحی الہی ہے. نبی علیہ السلام کا جو بھی آپ بتاتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کے علم کا مدار وحی الہی پر ہے، علم غیب پہ نہیں ہے. اسی اللہ نے قوم کی دا سمجھایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. تو کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو اے اللہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی علم مگر وہ جو تو نے ہم کو سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو ہی بہت زیادہ علم رکھنے والا بڑا زبر حکمت والا ہے. قال اس نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان کو جب وہ خبر دیجئے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں. فلما، پس جب انبأہم اس نے خبر دی ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں. قال علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں غیب جانتا ہوں آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. واعلم میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستكبر نے تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، ہمیشہ سے تھا ہی کافروں میں سے. اب یہاں پر آ گیا آدم علیہ السلام کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کے مسجود الملائکہ ہونے کا ذکر. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ حکم تو تھا اسجدوا لآدم کا للملائکہ، اسجدوا لآدم والا حکم کس کو تھا؟ ملائکہ کو. تو ابلیس کا پھر تو یہ کہا کہ ابلیس نے جو ہے وہ ابا واستکبر انکار کر دیا، یا ابلیس کو تو حکم ہے ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا انکار کس معنی میں گیا؟ اب یہاں کئی لوگ نا ایک اپاچ بیان کرتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور کئی لوگ یہ نہ کہہ دیتے ہیں اور جی اصل وجہ پتہ کیا، وہ جو ابلیس تھا نا وہ کر کئی باتیں کر کے ریاستیں، وہ اتنا مقرب ہو گیا تھا کہ وہ تھا تو جن لیکن اس کو فرشتوں کا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے جب فرشتوں کو ساتھ کو بھی حکم تھا. حالانکہ یہ محض جو ہے وہ کھچ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، بے دلیل بات ہے لوگ نے اپنی بنائی. یاد رکھیے جس طرح یہ حکم فرشتوں کو تھا یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، اور ابلیس کے حکم کی دلیل سورۃ الاعراف نکالی، سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ نکال لیجیے. اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں رب نے تجھ کو حکم دیا، جب میں رب نے تجھ کو حکم دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دینے کا بیان کرتا کہ اللہ ابلیس نے حکم دیتا سی،
تو لہٰذا یہ اعتراض ہی ختم ہو گیا. از امرتک ملوت جس طرح حکم فرشتوں کو تھا اسی طرح سجدے کرنے کا حکم ابلیس کو بھی تھا. تو یہ سجدہ تعظیم کا تھا کیونکہ عبادت ہمیشہ ہر دین میں صرف ایک اللہ کی جائز رہی ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا. امت محمدیہ میں یہ سجدہ حرام ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے, نبی علیہ کو سجدہ کر دیا. نبی علیہ السلام نے آیا ما عدا یا معاذ, یا معاذ یہ کیا بھائی؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے درباری آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو بڑی اعلیٰ شان رکھتے ہیں, آپ تو زیادہ آ کر رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کر دے, لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ چیز جو ہے ہم یہ یہاں رکوع پہ لے جائیں یا پائیا پہ لے جاتے ہیں کل, تو انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ یہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ چیزیں ضروری تھی جن کو ہم نے, کیونکہ بہت سارے اس میں مسائل تھے آج بھی اور یہاں آگے بھی ایک دو مسئلے آنے ہیں, تو ہم کہتے ہیں چونکہ وہ بھی ان کی وضاحت ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اللہ انشاءاللہ بفضل صحت و زندگی اللہ کی رحمت سے ساتھ انشاءاللہ کل ساتھ جو وہ طلاق کے مسائل جو وہ بھی شروع کیے جائیں گے. یہ کچھ سوالات ہیں جو ہے صحیح حدیث کی شروع قرآن سے ثابت ہے, اور جو باقی تقسیم کی جاتی ہے وہ ثابت ہے قرآن سے یا حدیث سے, مثلا تواتر یا حسن غیری وغیرہ. اور بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تواتر کی بات ہے نا, یہ تواتر کی جو تقسیم ہے یہ ویسے ہی متنازع ہے. یہ تواتر کا یہ معنی کہ اصل میں فلسفیوں کی اصطلاح تھی جو بعض اہل علم نے اس کو جو ہے وہ وہاں سے لی ہے متکلمین سے, لیکن اس کی جو شروط جو تھی وہاں پر مذکور تھی وہ ساتھ ذکر نہیں کی ہیں. اس لیے یہ تواتر کا جو ہے جو معاملہ ہے یہ ویسے ہی محل نظر ہے. اس لیے محدثین احکام کے معاملے کھل کے خبر واحد کو جو وہ بیان کرتے ہیں. تواتر کی یہ کیٹاگری جو اپنی جگہ پر متنازع ہے, یہ تقسیمی درست نہیں ہے ختم تواتر اور خبر احاد میں. دوسری بات جو ہے جو باقی تقسیم ہے وہ بھی ثابت ہے. جہاں حسن غیری ہے, حسن غیری کیا ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ کمزور ہے تو اس کے شواہد تلاش کر کے اس کی تقویت معلوم کرنا, وہ تو قرآن سے ثابت ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تو وہ بندہ فاسق خبر لے کے آئے وہ فی نفس ہی تو قابل اعتماد نہیں ہے, اسی لیے تبینوا کا حکم دیا تاکہ باقی اس کے جو ہے مطابق شواہد تلاش کر لے اور اس کو بندہ قابل تائید کرتا ہے. تو اگر وہ تائید کرتے ہیں تو اس کی تائیدات کے ساتھ اس کی بات قابل قبول بن جائے گی. اگر اس کی تائیدات نہیں ہوگی تو اس کی بات بھی قابل قبول ہے. تو اصل غیری کیا ہوتا ہے وہ جو فی نفس ہی تو ضعیف ہوتی ہے لیکن مطابقت اور شواہد کی بنا پہ قابل استدلال ہے. تو یہ بھی قرآن مجید کی اسی آیت کے اسی اصول سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مستنبط ہے, یہ اصطلاح وغیرہ بھی. اچھا یہ سوال تو ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے سوال ہے استثنائی چیز اصول ہوتا ہے یعنی مثلا امر تبدی امر عادی. بھی سب سے پہلے امر تبدی امر عادی الگ چیز ہے اور استثنائی چیز الگ ہے. دیکھو استثنائی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی اصل پہ بند ہوتی ہے. اصول یہ ہے ایک ہوتا ہے اصول, ایک ہوتا ہے الزامی جواب. جب فریق مخالف الزامی چیز کو اپنے حق میں دلیل بناتا ہے نا تو اس کو جواب دینے کے لیے الزامی طور پر بھی استثنائی چیز پیش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب جو ہے وہ جو عذاب قبر کے انکار کے لیے مسلمین والے جو بندہ ڈوب کے مر جائے یا پرندے جو جانور کھا جائے یا جل جائے, وہ اس جو ہے بعض افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ ایسی استثنائی باتوں کو دلیل بنا کے مسلمہ شریعت کا مسئلہ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں. تو جب یہ ایسی جو ہے وہ استثنائی صورتیں پیش کرتے ہیں نا تو پھر اس کے جواب میں پھر استثنائی صورتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ ان کو اصل اصول پہ لایا جائے کہ یہ استثنائی چیزوں سے اصل چیز باطل نہیں ہوتی. کیونکہ استثناء کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مستثنیٰ ہوتی عام قاعدے قانون سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ اپنی اصل پہ بند ہوتی ہے, وہ کسی بھی اور چیز کے لیے مقیس علیہ بننے کا حق نہیں رکھتی. وہی صلی صاحب بغیر باپ کا پیدا کیا کہ آج کو بیوی اور کہے میں بغیر باپ تو بچہ جمے ہے, بغیر خامہ تو بچہ جمے ہے, کی خیال ہے حرام زانیاں بنیں گی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بھی آگے بہت ساری مثالیں میں فقہ حنفی سے مثال ہے. فقہ حنفی میں نبی سے جو وضو جائز ہے, تو فقہ حنفی جو پوچھو روح افزا سے بڑا سمر کا اندر وضو کر سکتا, کوئی حنفی بھی قائل نہیں ہے. حالانکہ نبی سے وضو خلاف قیاس ہے, ٹھیک ہے, خلاف قانون ہے,
لیکن فقہ حنفی میں بھی وہ خلاف قانون ہے. فقہ جزئی سے مثال میں ذکر کی کہ لیکن ان کے نزدیک وہ نبیذ پہ بند ہے, باقی کسی بھی قسم کے شربت سے حنفی آپ کو وضو کی اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ وہ بھی بات ہے ان کا جو بنیاد ہے نبیذ والی بھی, لیکن ان کے یہاں چونکہ مسلم تو ہے نا, جائز تو ہے نا کرنا, تو استثنائی چیز جو ہوتی ہے. باقی رہے گا امر تعبدی, امر عادی. امر تعبدی امر عادی ہوتا ہے, عبادی امر ہوتے ہیں جس کو شریعت نے مقرر کیا ہوتا ہے. امر عادی ہوتا ہے جس میں آپ کو اختیار ہوتا ہے جو مرضی کرو, ٹھیک ہے. امر عادی کیا ہوتا ہے؟ امر عادی میں بھی یہ بات سمجھنا, یہاں بھی لوگوں میں بعد میں فرق ہے جس کی بنیاد پر بات سنتوں کے لوگ انکار کر دیتے ہیں. امر عادی ہوتا ہے آپ کے دنیا کے اموری معاملات جس کو ہم نے کہا اصل ہر چیز جائز ہے, اور جو مرضی چیز کھاؤ, جو مرضی کا, جس طرح مرضی رنگ کا کپڑا پہنو, جس مرضی رنگ کا جوتا پہنو, جیسی مرضی جوتی پہنو, جیسی مرضی ڈیزائننگ کر لو. ہاں ممنوع صورت وہی بنے گی جس کو شریعت نے منع. یہ امر عادی ہے عام کھانے پینے کے استعمال کی چیزیں پر. ایک امر عادی کا معنی ہے دائیں ہاتھ سے کھانا. اب کھانا آپ کی عادت ہے لیکن دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. کپڑے پہننا آپ کی عادت ہے لیکن دائیں طرف سے پہننا یہ سنت ہے. اس کو بھی امر عادی قرار دے گا تو کیا دیتے ہیں, اے کوئی سنت نہیں جی, کوئی نہیں, سجے بنے والے کھبا نہ سجے نہ کھا لو, کھبے نہ کھا لو, ٹھیک ہے جی. جنہوں تھلے استعمال کرتے ہاتھ وہ نہ کھا لو, جڑا صاف پاک وہ نہ کھا لو, ایکو جہا ہے. یہ ظالمانہ تقسیم ہے, غلط ہے. امر عادی کی یہ تقسیم کر کے سنتوں کا انکار یہ قطعا مناسب اور درست نہیں ہے. پھر جی اس کے بعد تیسرا سوال ایک اور ہے جی, جلدی کیجیے, میں نے جانا نہیں ہے پہلے. آج بریلی دار کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آتے ہیں تو منکر نکیر سب سوال کرتے ہیں, تو فرشتے میت سے پوچھتے ما کنت تقول فی حاضر حاضر الذی بعث فیکم, تو اس شخص کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, تو یعنی سوال کا مدعا یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر حاضر, تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. حالانکہ پوری حدیث پڑھ لو, اسی حدیث میں جواب موجود ہے. الذی بعث فیکم, وہ ذات جو بھیجا گیا تھا, وہ عیسیٰ ماضی مجبور ہے, کرو مجبورہ تک. یہ جو سامنے کھڑا اس آدمی کے بارے میں یہ حدیث ذہنی کے اعتبار سے سوال ہے, معروف ہستی ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے. میں مثال دے کے حدیث سمجھاتا ہوں آپ. آگے وہ جواب کیا دے گا, میت کا جواب ہی آگے ذکر کرو نا, تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کسی کے نہیں آتے. اسی کے آگے لفظ ہے میت کہتی ہوا رسول اللہ, میت کا جواب دیتی ہے. وہ بھی قبر میں جو اللہ کے نبی آتے تھے کہتے ہاذا رسول اللہ, کیا کہنا چاہیے تھا, یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ فرشتے تو حاضہ کے ساتھ پوچھا تھا, حاضہ پہ استدلال کی بنیاد رکھی تم نے, تو پھر جو جواب دینے والا مومن ہے اس کو بھی تو کہنا چاہیے تھا نا ہاذا رسول اللہ, یہ اللہ کے کیا ہیں. میت کا کیا کیا, ہوا رسول, ہوا غیر واسطے کہ حاضر واسطے. تو یہاں حاضہ بھی جو ہے وہ بعید کے لیے, قریب کے لیے نہیں ہے. ہاں حاضہ بعید کا لفظ نے استعمال کیا کہ یہ عادت ذہنی کے اعتبار سے چونکہ اللہ کے نبی معروف ہیں اور ایمان کا مرکز ہے, اس لیے جو حاضہ کے ساتھ تعبیر کر دی. یہ بالکل اس طرح آپ صحیح جو ہے وہ آپ مشکاشی لے لیں, کتاب الایمان نکال لیجیے, کتاب صحیح بخاری مسلم حدیث مل جائے گی. نبی علیہ السلام کے بعد قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آیا نا وقت عبد القیس, تو نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے لیے آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے, کہتے ہیں اس لیے کہ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر, بیننا و بینک ھذا الحی, ھذا ہے ھذا الحی من کفار, تو ہمارے آگے یہ کفار کا مضر قبیلہ کیا ہوتا ہے, ہائے قبیلہ اتنے آیا سی کہ دونوں رستے پہ سی, مشہور تھا اس لیے آزا کے ساتھ کیا کر دیا تعبیر کر. تیسری مثال لے لو, اور مرد مسجد صفائی کرنے والی عورت, بعض اگر مرد کا ذکر عورت کا ذکر, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فوت ہے, وہ اطلاع دینا, وہ اچانک فوت ہو گئی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی موجود نہیں تھے, نہیں انتظار کیا, دفنا دیا کہ عام سی عورت اللہ کے نبی کا ڈسٹرب کرنا. بعد میں پوچھنے پر کو پتا چلا, دیکھا تو مسجد میں وہ بی بی نظر نہیں آ رہی, تو آپ نے کہا بھائی کدھر ہے, فوت ہو گئی. وہ تو آپ نے افلا آذن تو منہ نہیں, آپ نے اللہ کے بندو آپ نے مجھے بتلایا کیوں نہیں, تو نبی نے کہا دلونی علی قبرہا, مجھے قبر میں بتاؤ کدھر ہے. تو نبی علیہ السلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا اس کو. اب پہلے نمبر پر یہاں سمجھنے والی بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں دیکھا, بی بی نے پوچھا کدھر گئی, کہ اگر نبی علیہ السلام قبر میں آپ کی حاضری ہوتی اور میت کو آپ دیکھتے اور میت آپ کو دیکھتی ہوتی
تے پھر نبی علیہ السلام تے روز انہوں سی رسائی کرا لے مرد نو یا عورت نو تے آپ نے فوراً پہچانا تھی تے پھر تے صحابہ کو رام سے یہ پوچھنا چاہیے تھا او اللہ کے بندو میں نے تمہیں کہا تھا بی بی فوت ہے مجھے بتانا، وہ تو مجھے تب پتہ چلا جب میرے سے جو قبر میری حاضری ہوئی مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو پتہ چلا یہ تمہارا چپ تو بتایا کیوں نہیں مجھے ہوئے کہنا کیا چاہیے تھا وہ تو دسیا کیوں نہیں بھائی میں تمہیں کیا ہی میں دسیا جے وہ تو مجھے ادو پتا چلیا جس وقت قبر میں حاضری ہوئی مجھے بتایا گیا تو میرے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو اس نے مجھے دیکھ کے بتایا تو میں نے پہچان لیا تو بیوی وہی ہے کیوں جی یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بتایا کیوں نہیں افلا آزان تو مونی دلونی علا آج سوال تھوڑا اتنی اور پڑھایا جائے ہر بندے کا کہ جن ہوتا کہا جاتا جن جو عامر کو بتاتے ہیں اس بندے کے جن سے پوچھ کر بتاتے ہیں دلیل کی کہ جن تاڑے تابے کہ جن ہے عامر جو ہے جن فعیاد بشار کو برائی دا حکم دیتا وہ تیرا تابع غلام ہے کہ تیرے برائی کا حکم دینے والا ہے نبی علیہ السلام کا ہر بندے کا جن ہوتا ہے جو اس کو برائی کے اوپر اکساتا ہوا آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اماک کہ آپ کے ساتھ وہ جن ہے مایا نعم میرے ساتھ بھی وہ جن شیطان ہے ولکن اللہ اعاننی فاسلم میرے اللہ نے میری مدد کی میں محفوظ ہو گیا اس سے تو اللہ نے نبی علیہ السلام تو رب نے بچا لیا اس جن تو شیطان تو تانوں کنے بچایا ہے تسی وہ مریض بنے بیٹھے ہو تے اونوں موکل دا نام دے کر کے تے اونوں جناب نام دے کے موکل اے کی ہے جی کی لفظ پہلے بولا موکل دے نال ہور حمزاد یہ چاچا زاد ہی ہونا پھر حمزاد نہیں ہونا یہ اصطلاح بدلو پھر چاچا زاد بنا لو انہوں حمزاد رہن دے رشتہ دار دے ہی پالی ہوئی ہے چاچا زاد ہوتا ہے آپ نے کہا شیخ صاحب نے کہ ہندو کے جواب میں یہ کہا اللہ مسلمان جا اللہ کی سکھ دیا دہی سچ میں صحیح اور بھائی یہ تو کافر کو الزامی جواب دیا جیسا اس نے اعتراض کیا اس کا اعتراض قرآن کی روح سے توڑا ہے نہ کہ جو اللہ کی مستر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی طرح ہے یہ تو کہیں کسی نے نہیں ہے وہ تو اس کے باطل عقیدے کی بنیاد پر اس کا رد کرتے ہوئے بتایا کہ تیرا رب ہندو نہیں ہے یہ کر فرق کیونکہ ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ گائے کو ذبح نہیں کرتا اس کی ماں ہے وہ تو رب گائے کے تیرا سوال تو ٹوٹ گیا رب ہندو نہیں ہے انور شاہ کشمیری قول کا بالا بتا دے فیض الباری ہے من زعم ان الدین كله في الفقه فقد حاد عن الصواب فیض الباری میں ہے یہ جو بخاری کے شرح ہے اس کے اندر بریلوی دین دیتے ہیں ان میں غیرتی کی سو تکبیر کی آیت وہاں والا غیب زنین تو ماں بقول الشاعر قیل ما تؤمنون تو اس کو آگے پیچھے پڑھے وہاں قرآن کی بات ہے تو اگر بات جو ہے وہ بعد قرآن لکھا ہے بعد کہتے ہیں پیچھے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اب اگر اس میں احتمال آ جائے تو مولوی احمد صاحب بریلوی نے جال حق کے اندر لکھا ہوا ہے عقل و نقل کا مسلمہ قاعدہ اذا جال احتمال و باطل الاستدلال الامن والولا صفحہ نمبر 61 پہ احمد صاحب بریلوی نے قاعدہ لکھا ہوا ہے عقل و نقل کا مسلمہ قاعدہ اذا جال احتمال باطل الاستدلال یہ آخری سوال زندگی کا دورہ کیسے بیان کیا کہ جی زندگی کا دورہ کیسے بیان کریں امام کے ساتھ یہودی کو مسلمان کیسے کریں کی کہنا چاہتے یار نفر بولو بھئی یہودی نے مسلمان کرنے واسطے ایک تو ہے کہ بندے نے یہودی دے اوتے قبول ہونا چاہیے یہودی مذہب نظریاتی کمزوری علم ہونا چاہیے وہ مدے مقابل کتاب و سنت دی جڑی دعوت قرآن و سنت دی وہ مطابق ان توحید دی دعوت دیو وہ احکام نو عقل و نقل دے نال رد کرو علم حاصل کرو نا کتاب و سنت مہارت حاصل کرو پھر اس بعد کتاب و سنت مہارت حاصل کرنے تو بعد پھر یہودی مذہب کو آنا پڑھو ماہر عالم کو بیٹھ کے سیکھو حل ہو جائے گا اگر اتنے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ سارے دوست نے سعد محترم خاور رشید بٹ حفظہ اللہ تعالیٰ ایسے درس دیر بھی ہوندے نے وہ ماشاءاللہ اس چیز دے ماہر نے انہاں نے رابطہ کرو اسی دورہ تخصص کراؤنے الحمدللہ کانفرنس مالک دے اندر وہ دے اندر یہودیت کا رد یہودیت کو کیسے سمجھانا ہے عیسائیت کا رد ہندوازم کا رد اور ملحدین کا رد یہ سارے جتنے گمراہ باطل فرقے مذاہب ہیں الحمدللہ سب کے حوالے سے الحمدللہ بچوں کو جو ہے وہ دلائل سے جب سمجھایا جاتا ہے ان کی جب تربیت کی جاتی ہے تو آپ بھی آئیں تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے یہ بھی سارا مسائل ہو جائے گا آپ ٹھیک ہے جی اجازت ہے سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا